الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات اساتذہ کرام، علماء عظام، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عظیم والدین عطا فرمائے۔ ایسے والدین بہت کم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ میری والدہ محترمہ دام ظلها کا تعلق جس گھرانے اور خانوادے سے ہے وہ خانوادہ علمی خانوادہ ہے جس کو دنیا جانتی ہے، یعنی حضرت مولانا محمد عالم صاحب علیہ الرحمہ بانی دارالعلوم پوکھرن، حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے برادر صغیر علاتی بھائی حضرت حافظ احمد الدین علیہ الرحمہ جو میرے نانا ہوتے ہیں۔ میری والدہ دام ظلها اس علمی گھرانے کی پروردہ اور تربیت یافتہ ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ جو پچھلے دنوں یعنی 19 ذی الحجہ 1443 ہجری مطابق 19 جولائی 2022 بروز منگل بوقت شام اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا بھی تعلق جس گھرانے سے ہے، انہوں نے جس گھرانے میں پرورش پائی، جنم لیا، اس گھرانے کے بھی یعنی میرے پردادا حضرت میاں جی شیر محمد صاحب علیہ الرحمہ سے تعلق ہے۔ اور میرے دادا مرحوم حضرت حاجی صاحب حاجی نظام الدین علیہ الرحمہ وہ بھی بہت بڑے دیندار اور رسومات کو ختم کرنے والی شخصیت تھی۔ حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ کو لوگ جانتے ہیں
ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری رسومات کو ختم کیا، خصوصاً حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی شادی کے موقع پر میرے دادا مرحوم نے شادی کی پہلی رات جس میں دعوت کی جاتی ہے، جس کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اس رسم کو ختم فرمایا تھا۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جو گانا باجا سارنگی وغیرہ بجایا کرتے تھے، اس کو میرے دادا مرحوم نے ختم فرمایا۔ اسی طرح بہت بڑی ایک رسم جو آج بھی بہت زیادہ چل رہی ہے، جس کو ہم نیوتا اور نیترا سے یاد کرتے ہیں، اس رسم کو بھی والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی شادی کے موقع پر ہمارے دادا مرحوم الحاج نظام الدین صاحب نے ختم فرمایا۔ ایسے دیندار گھرانے سے میرے والد صاحب کا بھی تعلق رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علیہ الرحمہ کا سانحہ وفات اور آپ کی رحلت ایک غیر معمولی رحلت ہے، اندوہناک واقعہ ہے، اندوہناک حادثہ ہے۔ حضرت کی رحلت سے ہزاروں آنکھیں نمناک ہے، اشکبار ہے۔ حضرت ہمارے ایک بہت بڑے خاندان کو روتا بلکتا چھوڑ کر تشریف لے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں۔ حقیقت میں یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یہاں جو آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ صرف سابق اور لاحق کا فرق ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر صبر کرتے ہیں، رضا بالقضا کو، اور اللہ کے فیصلوں کو ہم دل سے مانتے ہیں۔ ہماری تعلیم و تربیت میں ہمارے والدین کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہماری والدہ الحمدللہ جو باقید حیات ہے، اللہ تبارک و تعالی والدہ محترمہ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم دائم فرمائے، صحت، سلامتی، قوت، عافیت کے ساتھ میں، اور ان کی دعائیں لینے کا ہمیں حقدار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری والدہ کی بچپن کا ایک واقعہ ہے، یعنی میری تربیت میں اور ہم سب بھائی بہنوں کی تربیت میں بڑا حصہ رہا ہے والدہ کا۔ چھوٹا سا واقعہ ہے۔ میری مدت رضاعت میں اور شیر خارگی کے زمانے میں ہماری والدہ نے سنایا ہے کہ میں نے بارہا آزمایا کہ بغیر بسم اللہ کے دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ بغیر بسم اللہ کے تو دودھ
سیکھتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت میں والدہ کا بڑا کردار رہتا ہے۔ والدہ اولاد کا پہلا مدرسہ ہے اور پہلی تربیت گاہ ہے۔ اس سلسلے میں والدہ محترمہ نے بڑا کردار ادا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے والد محترم نور اللہ مرقدہ کا تو کیا کہنا، ان کی تعلیم و تربیت اور ہم کو یہاں تک پہنچانے کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا اور جو تربیت فرمائی تھی وہ زندگی بھر یاد رہے گی۔ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ ہی کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہم سب بھائی بہن بلکہ ہمارا پورا خاندان دیندار ہوا، اہل علم ہوا۔ آپ ہی کی برکتوں سے، محنتوں سے اور آپ ہی کی مشقتوں سے، آپ ہی کی کاوشوں سے الحمدللہ ہمارے گھرانے میں 15-16 حافظ ہیں، 5 علماء ہیں اور چھوٹے بڑے مرد و زن ہر ایک میاں جی اور تعلیم یافتہ ہیں، دیندار ہیں۔ فللہ الحمد ولہ المنہ۔ ہمارے والد صاحب علیہ الرحمہ بچپن سے صوم و صلاۃ، تلاوت قرآن کے پابند تھے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمارے علاقے کی ایک بزرگ شخصیت استاذ الاساتذہ حضرت الحاج میاں جی قمر الدین صاحب علیہ الرحمہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابتدائی تعلیم بیشتر زیور، تعلیم الاسلام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد گھریلو کام اور مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے دادا مرحوم کی بھیڑ بکریاں بہت ساری تھیں اور چونکہ والد صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے بھیڑ بکری چرانے کی اور سنبھالنے کی ذمہ داری ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ذمہ آئی اور ان کے سپرد کر دی گئی۔ لیکن والد صاحب علیہ الرحمہ کو قرآن کریم یاد کرنے اور حفظ قرآن کا شوق ابتدا ہی سے تھا، بلکہ جب آپ کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد حفظ قرآن کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ بلکہ ہمارے رشتہ دار یہ بتلاتے ہیں کہ حفظ قرآن کا ذوق پیدا کرنے میں اصل محرک میرا ننہالی خاندان ہے۔ چنانچہ میرے نانا مرحوم حافظ احمد الدین صاحب علیہ الرحمہ نے بارہا حضرت والد صاحب سے اور حضرت دادا مرحوم سے فرمایا کہ اس بچے کو حافظ بناؤ۔ والد صاحب سے بارہا فرماتے رہے کہ حفظ کر لوں، لیکن ادھر ہمارے دادا مرحوم اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ گھریلو مصروفیات اور مشاغل بہت زیادہ تھے، اس لیے حفظ قرآن اور تعلیم کی راہیں ہموار نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے باوجود حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ بھیڑ بکری چرانے کے دوران بھی قرآن کریم اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ جہاں موقع ملتا قرآن کریم پڑھتے رہتے۔
شدہ ایک موقع وہ آیا کہ مدرسہ امدادیہ فلودی کے بانی مبانی حضرت مولانا عیسیٰ صاحب علیہ الرحمہ پالنپوری تشریف لائے، تو حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ نے بھیڑ بکری چرانے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت کے سامنے جا کر کسی ساتھی سے یہ معلوم کرایا کہ کیا وہ بچہ پڑھ سکتا ہے جس کو اس کے والدین اجازت نہ دیں، یعنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی بچہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے اپنے سامنے بیٹھے ان چرواہوں پر نظر دوڑائی، حضرت والد صاحب کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، تم جا سکتے ہو، تم پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو۔ بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو آوارہ گھومتے ہیں، والدین کو ناراض کر کے اور بازاروں میں سنیما گھروں میں چلے جاتے ہیں، تم پڑھنے کا شوق رکھتے ہو، تم چلے جاؤ۔ سن 71 کی بات ہے، 1971 کی۔ اسی رات حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ میرے ماموں حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ پالنپور میں چھاپی چلے گئے۔ وہاں جا کر کے تقریباً 2 مہینے تعلیم حاصل کی، پھر وہاں بیمار بھی ہو گئے، وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں تھی اور گھر والے بھی پریشان تھے۔ اس وقت کے وہاں کے شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے وطن جا کر تعلیم حاصل کریں، آپ کی والدہ بہت پریشان ہیں۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس گھر تشریف لائے اور دارالعلوم پوکھرن میں داخلہ لیا اور استاذ الاساتذہ خادم قرآن حضرت الحاج حافظ الدین محمد صاحب نائب محتمم دارالعلوم پوکھرن مدظلہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے فرمائے، حضرت سے مکمل کلام پاک حفظ کیا۔ جن دنوں حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ حفظ قرآن میں حضرت حافظ صاحب مدظلہ کے سامنے تعلیم حاصل کر رہے تھے، احقر کی پیدائش اسی وقت ہوئی، 12 جولائی 1973 کی بات ہے۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے حفظ مکمل کرنے میں چند پارے باقی تھے، بقول والدہ محترمہ 6-7 پارے باقی تھے، اس وقت میری پیدائش ہوئی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ مکمل کرنے کے بعد تقریباً 2 مہینے جودھ پور شہر میں کسی مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دیا، پھر چھٹی میں گھر آ رہے تھے، واپسی میں مدرسہ امدادیہ فلودی رکے تو اس وقت کی انتظامیہ میں حضرت مولانا رئیس الدین صاحب مدظلہ اور میاں جی محمد صالح مرحوم موجود تھے۔ انہوں نے حضرت والد صاحب کا سامان چھین لیا اور مجبور کیا کہ آپ کو یہیں رہنا ہے، یہیں پڑھانا ہے۔ چنانچہ ان کے اصرار اور حکم پر حضرت والد صاحب نے امدادیہ میں دینی خدمت انجام دینا شروع فرما دی۔ تب سے لے کر آخری وقت تک مدرسہ امدادیہ فلودی میں تقریباً 48 سال آپ نے حفظ قرآن کریم کی خدمت انجام دی اور بلا مبالغہ سینکڑوں حفاظ تیار ہوئے۔
جو استاذ الاساتذہ بنے اور سلسلہ بسلسلہ ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ خدمات جلیلہ قبول فرما کر آپ کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ امتیازات، اختصاصات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے لیے بھی وہ امتیازات، اختصاصات، آپ کے وہ کارہائے خیر اور کارنامے مشعل راہ ثابت ہوں اور نسل در نسل ان پر عمل کیا جائے اور ہماری زندگی بھی سنور جائے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خصوصیت احساس ذمہ داری تھا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری اور فرض منصبی کو پوری دیانت و امانت داری کے ساتھ میں نبھایا اور اس کا حق ادا فرما دیا۔ وقت کی پابندی بے نظیر بے مثال رہی، اس کے ساتھ معاملات کی صفائی حد درجہ تھی اور کفایت شعاری آپ کا خصوصی وصف تھا۔ اتباع سنت و شریعت تو آپ کی رگو ریشے میں پیوست تھی اور تقویٰ طہارت میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ تہجد کی پابندی اور تہجد میں قرآن کریم کا ایک معتد حصہ آپ کا معمول تھا۔ تہجد کے بعد میں لمبی اور طویل دعا اور آہ سحرگاہی حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا خصوصی وصف رہا ہے۔ یہ ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی سنوارنا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر استقامت انتہا درجے کا تھا۔ استقامت کے پہاڑ تھے، جو معمول شروع فرما لیا اسے تا زندگی پورا کیا، کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا۔ استاذ کا ادب بہت زیادہ دیکھنے کو ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ استاذ کے ادب کی وجہ سے ہی آپ اس مرتبے تک پہنچے اور اپنے استاذ متظلہ کی دعائیں ہیں۔ آپ کے اندر یہ جو اوصاف حمیدہ اور اختصاصات و امتیازات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے استاذ جلیل خادم قرآن الحاج حافظ دین محمد صاحب متظلہ نائب محتمم دارالعلوم پوکھرن کا عکس جمیل تھی، اور حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ اتنی ساری خصوصیات اور کمالات کے باوجود یہ فرماتے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ مدرسہ امدادیہ فلودی میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں خانقاہی نظام کے تحت اور خانقاہ کے اندر دعا فرماتے ہوئے، دعا کراتے ہوئے ایک دفعہ یہ جملہ بھی کہہ دیے کہ اگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں انوار کو پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ
کی اس سوچ کو بھی پورا فرمائے۔ ان کی دعاؤں کو میرے اور دیگر بھائی بہنوں اور اہل خانہ کے بارے میں قبول فرمائے۔ ہمارے والد صاحب شروع میں بکریوں کے چرواہے تھے، بکریوں کے چرانے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں کا چرواہا بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف بہت سارے ہیں، وقت کی تنگ دامنی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے سامنے سب پیش کیے جائیں۔ آپ کی تربیت کا ایک عجیب انداز تھا، چنانچہ آپ کی توجہات، شفقتیں اور تنبیہات کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت والد صاحب نماز با جماعت کے لیے ہمیں بہت کہتے تھے اور ہمیں تنبیہ فرماتے تھے۔ ان کے تنبیہی جملے نماز کے سلسلے میں خاص کر آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی بارہا ایسا ہوا کہ آ کر سو رہا تھا اور کانوں میں آواز گونجی، والد صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ابھی سوئے ہو۔ میں چونک کر اٹھ جاتا، حالانکہ والد صاحب وہاں قریب میں نہیں ہوتے۔ آپ کی آواز اور آپ کی وہ تنبیہات کانوں میں گونج جاتی اور میں چونک کر کے اٹھ جاتا۔ حقیقت میں وفی العتاب حیات، سبا معلقہ میں یہ جملہ آیا ہے، وفی العتاب حیات، عتاب میں، تنبیہات میں اور زجر و توبیخ میں زندگی ہے۔ حضرت ہی کی برکت سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ لاابالی پن کے ہم شکار تھے، پتہ نہیں آج ہم کہاں رہتے۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی تعلیم و تربیت، آپ کی شفقتوں، توجہات، تنبیہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو اپنی شائن شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج یہاں دارالعلوم پوکرن میں یہاں کی انتظامیہ نے حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ اور الحاج میاں جی یار محمد صاحب کانا سروی فلودی اور حضرت مولانا عبدالرب صاحب جالوڑوی محتمم مدرسہ ساکڑا علیہم الرحمہ کی یاد میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں ہمیں بلایا۔ ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً دارالعلوم پوکرن کی انتظامیہ نے، یہاں کے منتظمین نے اس تعزیتی جلسے کا انعقاد کر کے اور ہم اصاغر کو اکابر کے طرز زندگی اور ان کے اہم دینی امتیازات و اختصاصات سے واقف ہونے کا شرف بخشا۔ دعا ہے کہ خدائے کریم ہمارے موجودہ اکابر حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، استاذ الاساتذہ حضرت الحاج حافظ الدین محمد صاحب دامت برکاتہم کی علم و عمل اور عمر میں، صحت میں، قوت میں برکتیں عطا فرمائے، برکتیں مقدر فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر باقی رکھے اور ہمیں ان کی کما حقہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی خدمت کی بدولت دنیا میں بھی بہت عنایت فرمایا
اور حلال روزی بہت وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت سارے مدارس میں درسگاہیں بنوائی، کئی جگہ مسجدیں بنوائی، آپ نے 4 حج ادا فرمائے اور ایک عمرہ بھی آپ نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضرت والد صاحب علیہ الرحمٰن نے اپنی 48 سالہ خدمات اور 48 سالہ تنخواہ بھی پوری مدرسہ امدادیہ میں جمع فرما دی ہے۔ یہ بہت اہم اور ضروری بات عام مدرسین تک پہنچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کی توفیق عطا فرمائے اور بغیر معاوضہ، بلا معاوضہ، بغیر تنخواہ کے پڑھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور دارالعلوم پوکرن کو مزید ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ بطور جملہ معترضہ کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ننہالی خاندان اور حضرت مولانا محمد عالم صاحب بانی دارالعلوم پوکرن کے بھتیجے حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دارالعلوم پوکرن میں عربی تعلیم اور انگلش تعلیم کا سلسلہ قائم فرمایا تھا۔ عربی اور انگلش تعلیم کا سلسلہ حضرت قاری صاحب ماموں محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آغاز فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے کو بھی بے انتہا قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو، اولادوں کو، نسل در نسل کو قبول فرمائے، تمام آفات، بلیات، مکارے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جب تک رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، دینی خدمت میں لگائے رکھے، ہماری خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.